کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ کون سی واحد بد نصیب عورت ہے جس کا نام لے کر واضح طور پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے؟ ایک ایسی شخصیت جسے تاریخ کی شاید بدترین عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جو اپنی دولت، اپنی طاقت، سب کچھ ہونے کے باوجود ایک عبرتناک انجام سے نہیں بچ سکی۔ جی ہاں، یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی کہانی ہے۔ ایک ایسی عورت کہا جاتا ہے کہ اس کے شر سے شاید شیطان بھی پناہ مانگے۔ اس کا ذکر قرآن میں سورۃ المسد میں بہت واضح طور پر موجود ہے۔ آج ہم اسلامی سیاق و سباق کی روشنی میں ام جمیل کے کردار اور اس کی جو اسلام دشمنی تھی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، ان کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے جو حربے تھے وہ آج بھی کچھ اسلام دشمن عناصر استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ اس کی کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ شروعات اس کے پس منظر سے کرتے ہیں۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی؟ جی، جمیل، جس کا اصل نام اروا بنت حرب تھا، وہ قریش کے ایک بہت ہی طاقتور اور معزز قبیلے یعنی بنو امیہ اس سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ حرب بن امیہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھا، اور پھر اس کی شادی ابو لہب سے ہوئی۔ ابو لہب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور مکہ کے امیر ترین با اثر لوگوں میں سے ایک تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ دولت، طاقت، نسب، تینوں حوالوں سے وہ بہت بہت اونچے مقام پر تھی۔ یعنی سماجی طور پر وہ ایک بہت مضبوط پوزیشن میں تھی، لیکن شخصیت کیسی تھی اس کی؟ اندر سے کیسی تھی وہ؟ دیکھیں، بچپن سے ہی وہ بہت متکبر، مغرور اور تیز مزاج تھی۔ اسے اپنی دولت اور مرتبے پر بہت زیادہ ناز تھا، اور اس کی ایک خاص پہچان وہ اس کی تیز زبانی تھی۔ دوسروں کی عزت اچھالنا، افواہیں پھیلانا، اس میں وہ ماہر تھی۔ اصل میں آپ یوں سمجھیں کہ اسے سب سے بڑا خوف اپنی طاقت اور عزت کھونے کا تھا، اور وہ اپنے قبیلے یعنی بنو امیہ اور اپنے شوہر کے وقار کی جنونی حد تک حفاظت کرتی تھی۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے وہ خوش تو نہیں ہوئی ہوگی۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے اسے اپنے مرتبے، اپنے خاندان کی جو بالادستی تھی، اس کے لیے ایک بڑا راست خطرہ سمجھا۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، جبکہ وہ خود بنو امیہ سے تھی، تو یہ قبائلی رقابت کا عنصر بھی تھا۔ اس کے لیے یہ سچائی یا حق کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اقتدار اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی جنگ تھی۔ اسے لگا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو قریش کی سرداری، جس پر اس کے خاندان کا بہت اثر تھا، وہ ختم ہو جائے گی اور اس کی تو دنیا ہی الٹ جائے گی۔ اور اس نے پھر اس مخالفت کا اظہار کیسے کیا؟ کیا یہ صرف باتوں تک، غصے تک محدود تھا؟ نہیں، صرف باتوں تک نہیں۔ وہ اسلام کے خلاف عملی طور پر لڑنے والی، آپ کہہ سکتی ہیں اولین خواتین میں سے تھی۔ اس نے اور اس کے شوہر ابو لہب نے مل کر ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ اور افواہیں پھیلائیں۔ اچھا، افواہیں کس قسم کی؟ جی، کہ وہ نعوذ باللہ مجنون ہیں، جادوگر ہیں، معاشرے میں پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کیا جائے۔ اس نے خاص طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نشانہ بنایا، ان سے حسد کیا، ان کا مذاق اڑایا اور دوسری عورتوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ اور کیا اس نے جسمانی طور پر بھی اذیت پہنچانے کی کوشش کی؟ جی ہاں، روایات میں آتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور گندگی ڈالتی تھیں تاکہ انہیں تکلیف پہنچے۔ ایک اور مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے اور ابو لہب نے مل کر مبینہ طور پر ان پر غلاظت پھینکوائی۔ مخالفت اس حد تک تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کی سازشوں میں بھی شریک سمجھی جاتی ہے۔ یہ تو بہت ہی شدید دشمنی تھی۔ پھر سورۃ المسد کا نزول کیسے ہوا؟ اس کا کیا پس منظر تھا؟ ہوا یہ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور انہوں نے قریش کے تمام قبائل کو پکارا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس پر ابو لہب جو وہاں موجود تھا وہ سخت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، تباً لک الہٰذا جمعتنا، یعنی تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اسی واقعے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المسد نازل فرمائی، جس میں خاص طور پر ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا نام لے کر
ان کے انجام کی خبر دی گئی۔ کیا آیات تھی وہ؟ جی، قرآن میں آیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یعنی ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، حمالۃ الحطب، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ یہاں یہ جو لکڑیاں ڈھونے والی کا لقب ہے حمالۃ الحطب، یہ غالباً اس کے کانٹے ڈالنے کے عمل اور اس کی فتنہ انگیز لڑائی جھگڑا کروانے والی فطرت کی طرف اشارہ ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور مکہ میں یقیناً پھیل گئی ہوگی تو جمیل کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ وہ تو غصے سے پاگل ہو گئی، شدید غصے میں تھی۔ ایک دن وہ پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے مسجد الحرام پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے جمیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے، حالانکہ وہ بالکل سامنے تھے۔ اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے، اور پھر برا بھلا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان دونوں کا انجام کیسا ہوا پھر؟ قرآن کی جو وعید تھی وہ کیسے پوری ہوئی؟ دیکھیں، ابو لہب ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے مسلمانوں کے سماجی اور معاشی بائیکاٹ کی بھرپور حمایت کی تھی، وہ جو شبہ ابی طالب میں 3 سال تک جاری رہا۔ لیکن اس کا اپنا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ مکہ میں ایک وبا پھیلی اور وہ اس میں مبتلا ہو گیا۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ اس کے اپنے گھر والے، حتیٰ کہ جمیل بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ وہ بالکل تنہائی اور تکلیف میں مرا، اور مرنے کے بعد کئی دن تک اس کی لاش وہیں پڑی سڑتی رہی۔ آخر کار کچھ مزدوروں کو پیسے دے کر ایک گڑھے میں پھینکوا کر اوپر سے پتھر ڈال دیے گئے۔ اللہ اکبر! اور جمیل کا کیا بنا؟ شوہر کی موت کے بعد وہ بالکل تنہا اور بے یار و مددگار ہو گئی۔ لوگ اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ دیکھو قرآن کی پیشگوئی کیسے پوری ہو رہی ہے۔ وہ اپنی نفرت میں جلتی رہی، لیکن اب وہ کمزور اور مایوس تھی۔ اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ بھیانک طریقے سے مری۔ کچھ کے مطابق وہ کسی پتھر کے نیچے دب کر مری، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اپنے ہار کی رسی، جو شاید مونج کی تھی، اس کے گلے میں پھنس گئی اور وہ گلا گھٹ کر مر گئی، جس سے قرآن کی وہ آیت فی جیدہا حبل من مسد کی تفسیر بھی جڑتی ہے۔ تو اس ساری کہانی کا سبق کیا ہے؟ مطلب دولت، طاقت، تکبر، سب کچھ فنا ہو گیا۔ بالکل یہی سبق ہے۔ ان کا انجام ذلت، تکلیف اور درد بھرا تھا۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے ایک سخت انتباہ ہے جو حق کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے راستے کی مخالفت کرتے ہیں۔ دنیا کی طاقت اور حیثیت اللہ کی پکڑ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کے دل ابو لہب اور جمیل کی طرح مہر زدہ ہوں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ایمان، انصاف اور اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہدایت فرما۔ ہمارے دلوں کو تکبر، حسد اور نفرت سے پاک رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔